اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مجھے اور آپ کو بہت ساری قیمتی دعائیں سکھائی ہیں تاکہ دن رات کے معمولات میں ہم دعا کا سہارا لیتے رہیں، اور مومن کو سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو عطا کیا ہے وہ دعا کا سہارا ہے۔ ان پیاری دعاؤں میں سے دو دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے والدین کے ساتھ جوڑا ہے، ماں باپ کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ اتنا جوڑا ہے کہ ایک دعا تو ایسی سکھائی، ایسی بتائی کہ جس دعا کو اہل ایمان جس تعداد میں مانگتے ہیں، آج تک اس دعا کی تعداد کا پورے طور پر نہ کوئی حساب کر سکا ہے، نہ قیامت تک کر سکے گا۔ اس وقت بھی کروڑوں کی تعداد میں نماز پڑھنے والے جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ رو ہو کر، بیٹھ کر، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ کے آگے دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ جی مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کروڑوں انسان ایک نماز میں کتنی مرتبہ مانگتے ہیں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں نماز میں مسلسل مانگتے جا رہے ہیں، مسلسل مانگتے جا رہے ہیں، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ یہ ایصال ثواب کا ایک خوبصورت ترین اور عمدہ ترین طریقہ اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کے ساتھ رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بعض دفعہ لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مصروفیت کی بنیاد پر اضافی وقت نہ نکال پائیں، تو اللہ نے عبادت ہی کے اندر اس دعا کو رکھ دیا، اور یہ دعا مسلسل مانگی جا رہی ہے، مانگی جا رہی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان کے جس کے بیٹے اور بیٹیاں نماز کے پابند ہیں، کہ اس کا ایک بیٹا صرف ان 5 نمازوں میں 35 سے 40 مرتبہ اللہ سے درخواست کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ اس سے بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب انسان کون ہوگا جس کا صرف ایک بیٹا، یہ ایک بیٹی 35 سے 40 مرتبہ دن میں اللہ سے مسلسل دعا کرے۔ اور دوسری جو دعا اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ جوڑی ہے وہ بھی بڑی عجیب دعا ہے، اس کے مفہوم پر آپ غور کریں تو عجیب مفہوم ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آیت کا یہی حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک بات دیکھنے والی یہ ہے کہ اس میں 2 لفظ جو استعمال ہوئے، ایک اللہ اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، رب، اور دوسرا لفظ والدین کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ لفظ بھی رب ہی ہے، حالانکہ رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ رب ارحمہما، اللہ جی ان دونوں پر رحم فرما دے، ایک میرے ابا جی، ایک میری اماں جی، مومن کہتا ہے نا، اللہ ان دونوں پر رحم فرما دے۔ کیسی رحم؟
کما ربیانی صغیرا، کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح بچپن میں یہ میری پرورش کرتے رہے، حفاظت کرتے رہے، کفالت کرتے رہے، مجھ کو پالتے بھی رہے، مجھ کو سنبھالتے بھی رہے، جس طرح بچپن میں یہ مجھ پر شفقت کرتے رہے، اللہ جی آپ بھی ان پر ایسے ہی شفقت فرمائیں۔ ایک بات تو یہ ملی کہ دونوں کے لیے لفظ اللہ نے کیسا استعمال کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پالتے ہیں، کس طرح پالتے ہیں، کس طرح پالتے ہیں؟ کبھی تنہا بیٹھ کے سوچیں تو صحیح کہ روٹی کا ایک لقمہ اور پانی کا ایک قطرہ جو میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، وہ کن کن مرحلوں سے اور کس کس نظام کے حرکت کرنے کے بعد میری اور آپ کی روٹی کا ایک لقمہ بنتا ہے، پانی کا ایک قطرہ ہم تک پہنچتا ہے۔ کبھی ایک گلاس پیتے ہوئے یہ سوچیں تو صحیح، ایک گلاس پوری کی پوری دنیا کی بادشاہت کی قیمت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمتی۔ شدت کی پیاس لگنے والے انسان کو اگر وہ بادشاہ ہے اور اس کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت دے دی ہو اور کوئی طاقت اس کو روک کر کہے کہ ایک گلاس میرے پاس موجود ہے لیکن تو مجھے بادشاہت دے گا تو میں تجھے یہ ایک گلاس دوں گا، تو پیاس کی جب انتہا ہوتی ہے تو اس وقت انسان سب کچھ پھر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہارون الرشید کے غلام نے ایسا ہی کیا تھا، شدت کی پیاس میں گلاس ہاتھ میں دیکھ کے روک کر کہا تھا بادشاہ سلامت، اگر کوئی طاقت آپ کو پینے نہ دے تو مانگے کیا دو گے؟ میں آدھی سلطنت دے دوں گا۔ فرمایا پینے کے بعد یورین پاس نہ ہو تو آپ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائیں، کوئی حکیم یہ کہے کہ مجھے قیمت ادا کرو تو میں تمہارا علاج کروں گا۔ فرمایا آدھی سلطنت دے دوں گا، علاج کروا لوں گا۔ تکلیف کے اندر جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا پانی کا ایک گلاس ہو یا روٹی کا ایک ٹکڑا کن کن مرحلوں سے گزر کر اللہ اپنے بندے کو کھلاتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دوست کو بھی کھلاتے ہیں اور دشمن کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے کو بھی کھلاتے ہیں اور غیر کو بھی کھلاتے ہیں، فرما بردار کو بھی کھلاتے ہیں اور نافرمان کو بھی کھلاتے ہیں، جو اقرار کرنے والا ہے اس کو بھی کھلاتے ہیں، جو انکار کرنے والا ہے اس کو بھی کھلاتے ہیں، بلکہ نہ ماننے والوں کو بعض دفعہ زیادہ دے دیتے ہیں۔ بالکل یہی حال ماں کا ہوتا ہے۔ ماں اپنی فرما بردار اولاد کے ساتھ بھی محبت کرتی ہے، لیکن نافرمان اولاد کی محبت بھی دل کے اندر موجود ہوتی ہے، دل کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ دل کے کونے میں کہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اتنی محبت کہ ماں کی محبت بحر الکاہل سمندر کی گہرائی سے بھی زیادہ گہرائی رکھتی ہے، اس گہرائی سے بھی زیادہ گہرائی رکھتی ہے۔